السلام علیکم۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہمارے یہاں مساجد میں بڑی نامناسب سمجھی جاتی ہیں، بلکہ بے ادبی سمجھا جاتا ہے، لیکن جب آپ مسجد الحرام یا مسجد نبی شریف آتے ہیں تو یہ چیزیں بڑی معمولی سی لگ رہی ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک چیز تو یہ ہے کہ چپل کا مسجد کے صحن میں استعمال کرنا ہمارے یہاں ہر کسی سے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور لوگ اسے غلط ہی سمجھتے ہیں، غلط ہے بھی، لیکن بہرحال یہاں پہ چاہے مسجد حرام ہو چاہے مسجد نبی ہو، لوگ چپل کے ساتھ یہاں گھوم رہے ہوتے ہیں، اور وہ چپلیں بھی کوئی خاص نہیں ہوتی، بلکہ انہی چپلوں کے ساتھ واش روم بھی جا رہا ہے، انہی چپلوں کے ساتھ پورے دنیا میں سب جگہ گھوم رہے ہیں، اور وہی چپلیں مسجد میں بھی ہیں، وہی چپل اتاری وہیں نماز پڑھنا شروع کر دی، یعنی جس جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں وہیں وہ چپل بھی گھوم رہی ہے۔ اور ہمارے یہاں تو یہ بڑا کانسیپٹ ہے پاکستان میں، ہندوستان میں، کہ جو چپل واش روم کے لیے استعمال کی جاتی ہے اس چپل کو پھر ایسی کسی جگہ نہیں رہا جاتا کہ جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے۔ وہ گھر میں بھی وہ جگہ جہاں نماز پڑھی جاتی ہے وہاں پر بڑی احتیاط کی جاتی ہے کہ وہاں چپل نہ رکھی جائے، لیکن یہاں پر اس چیز کا خیال نہیں کیا جاتا۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا، جو کہ بہت بڑا گناہ ہے ہماری شریعت میں، لیکن یہاں پر ظاہر ہے کہ اس کا خیال ممکن ہی نہیں ہو پاتا، نہ مسجد حرام میں اور نہ ہی مسجد نبوی شریف میں، دونوں ہی جگہوں پر نمازی کے آگے سے گزرنا ہی پڑ جاتا ہے، کیونکہ اگر آپ نہیں گزریں گے تو ہر دو قدم پہ ایک نمازی ہے اور اس کے آگے سے پھر آخر گزرنا پڑتا ہے۔ اب اللہ علم علماء کرام اس پہ کیا حکم ارشاد فرماتے ہیں۔ ایک اور چیز جو یہاں پر دیکھیے وہ بڑی عجیب ہے، وہ یہ ہے کہ یہ لوگ کعبۃ اللہ کی سمت جو ہے پیر کر کر سو جاتے ہیں اور مسجد میں ہی سو جاتے ہیں، یعنی کہ ہم لوگ گھروں میں بھی اس بات کا بہت خیال رکھتے ہیں عمومی طور پر، ہر گھر میں ہی اسلامی یہاں ماحول ہو کہ اسلامی ماحول نہ بھی ہو وہاں پہ بھی لوگ اس چیز کا خیال کرتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کی سمت جو ہے وہ پاؤں نہ کریں سوتے ہوئے، لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا، مسجد میں نماز پڑھی اور ایسے ہی کعبۃ اللہ کی سمت پاؤں کی اور لوگ سو جاتے ہیں۔ ایک اور کام یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ جناب قرآن مجید جو ہے وہ زمینوں پر رکھ دیتے ہیں، اور جہاں نہ قرآن پڑھا وہیں زمین پر برابر پہ رکھ دیا اور پھر سو گئے سیدھے سیدھے۔ تو یہ تین چار کچھ ایسی چیزیں جو مسجد حرام یا مسجد نبی شریف جب آپ آتے ہیں تو آپ کو بالکل مختلف ملتی ہیں، آپ نے اپنے علاقے میں یا اپنے شہر میں، خصوص اگر میں ہندوستان کی اور پاکستان کی بات کروں تو ہمارے یہاں ایسی چیزیں نہیں ہوتی، لیکن یہاں پر تمام چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اب بہرحال ہر بندے کی اپنے دل کی بات ہے، بعضوں کا چپل پہننا کچھ لوگوں کی مجبوری بن جاتی ہے، یہاں کی جو گرمی ہے رحمت بھری وہ ہم سے برداشت نہیں ہو پاتی، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو مجبوری کے تحت کی جا رہی ہوتی ہیں، جیسے نمازی کے آگے سے گزرنا بعض اوقات مجبوری بن جاتی ہے، اگر آپ نہیں گزریں گے تو آپ نکل ہی نہیں پائیں گے کبھی، کیونکہ ہر دوسرے قدم پر ایک نمازی نماز پڑھ رہا ہے، حرم کعبہ میں بھی اور حرم نبوی شریف میں بھی۔ باقی کعبۃ اللہ کے سامنے پاؤں کرنا ہے تو ظاہر ہے ارادتاً کیا جاتا ہے، اس سے اوائڈ کرنا چاہیے، قرآن مجید کا احترام کرنا چاہیے۔ دوسری چیز روزہ رسول کے سامنے یہاں تیز تیز آوازیں یہاں کے جو شرطے ہیں وہ بلند کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ سامنے ہی روزے پر یہ بات اور یہ آیت لکھی ہوئی ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اور وہ پڑھنا بھی جانتے ہیں اور اس کا مطلب بھی جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اتنی زور زور سے شور کر رہے ہوتے ہیں، اور اب وہ جو پلاسٹک کی شیٹس انہوں نے لگائی ہیں ان شیٹس کو وہ زور زور سے پیٹ رہے ہوتے ہیں، بجا رہے ہوتے ہیں، باقاعدہ ایسا لگتا ہے جیسے کسی کو مار رہے ہیں، اتنا شور پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی بے ادبی کی بات ہے، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ یقینی طور پر وہاں سے آپ ہٹائیں، انتظامیہ کا کام ہے کہ ان تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے لے کے چلے، لیکن جو آداب ہیں اگر انہیں برقرار نہیں رکھیں گے تو یقینی طور پر پھر کیا فائدہ ایسے سارے کے سارے انتظامات کا۔ تو ان چیزوں پر جو ہے وہ غور کرنا چاہیے۔ باقی مسجد شریف میں جو چپل کے استعمال کا معاملہ ہے یا نمازیوں کے آگے گزرنے کا معاملہ ہے، اس پہ تو علماء کرام ہی بتائیں گے کہ اس کی کیا صورتحال ہے اور اس پہ ہمیں کس طریقے سے جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، کیا صورتحال نکل سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں تو سوچا کہ میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں۔ باقی دعا یہی ہے کہ اللہ کریم مجھے بھی بار بار ان مقدس مقامات کی حاضری عطا فرمائے، میرے تمام دیکھنے والوں کو اللہ رب العزت بار بار حرمین شریفین کی بابرکت حاضریاں نصیب فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، ہمارے پیج کو اور ہمارے یوٹیوب چینل کو لازمی فالو کر لیجیے، سبسکرائب کر لیجیے، جزاک اللہ۔